बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साबिक इमाम काबा हैं साले अत्तालिब, जिन्हें 2018 में गालिबन बगैर किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया था सऊदी हुकूमत की जानिब से। अब इत्तलात ये आई हैं कि उन्हें 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। साबिक इमाम काबा साले अत्तालिब से ऐसा क्या कसूर हुआ है, कौन सा उन्होंने गुनाह किया जिसकी वजह से उन्हें अब 5 साल के बाद 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है? क्या साले अत्तालिब ने अपने खुतबे में ऐसे अल्फाज की अदायगी की जो कि मौजूदा सऊदी जो हुक्मरान हैं उनको नागवार गुजरी? और क्या सऊदी अरब का जो मजहबी तशख्खुस है जिसको अब तब्दील किया जा रहा है, 2030 का जो उनका एक विजन है लिबरलिज्म के हवाले से, जहां पर मजहबी जो अक़दार हैं सऊदी अरब की उसको कम करके जो आज़ाद ख्याल लिबरल किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, क्या वो एक बुनियादी रीज़न बना है साले अत्तालिब को 10 साल कैद की सज़ा के? और सऊदी अरब का फ्यूचर क्या होने जा रहा है? ख़ासकर जैसा कि आप अक्सर ये सुनते हैं कि अमेरिकन से उनके ताल्लुकात के हवाले से तो अपनी जगह मामला थे, लेकिन इजराइल से और पूरे अरब दुनिया के जो इजराइल से ताल्लुकात जुड़े हैं, तो क्या उसकी वजह से जो सऊदी अरब का मजहबी तशख्खुस है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और एक लिबरल किस्म का और आज़ाद ख्याल का माहौल सऊदी अरब के अंदर कितने अरसे के बाद दिखाई देगा? आज इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। दोनों चीज़ों का जो जायज़ा है, एक साले अत्तालिब साहब जो साबिक इमाम काबा हैं उनकी सज़ा, और जो सऊदी अरब का जो मंजरनामा है जो आने वाले वक्त के अंदर होने जा रहा है, इसके हवाले से आपको ये तफसीलात आगाह करूंगा। आपको पहले बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर जाहिर है कि जो हुकूमती जो महकमा है उसकी इजाज़त के बगैर सऊदी जो मीडिया है वो कोई भी खबर नशर नहीं करता। यही वजह है कि साले अत्तालिब की जो 10 साल की सज़ा है और उसकी जो रीजंस हैं उसको सऊदी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो उसके बाहर का मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया हो या वस्त एशिया का जो मीडिया है, उसने अब ये डिस्क्लोज कर दिया है कि साले अत्तालिब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। क्या खबर है इस सिलसिले में बीबीसी उर्दू ने एक स्टोरी दी है और बाकी जो मीडिया के ऊपर ये जो स्टोरी रन हुई है उसकी तफसीलात क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं जी। अरब दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स के मुताबिक सऊदी अपील अदालत ने 22 अगस्त को साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अत्तालिब के खिलाफ 10 साल कैद की सज़ा जारी की। साबिक इमाम काबा से मुतल्लिक इस खबर को शाया करने वाले ज़राए अबलाग में कतर से मुंसलिक अरबी 21 भी शामिल है, जिसने इत्तला दी कि अदालत ने ज़ेली अदालत की जानिब से इन इल्ज़ामात की बरियत के लिए जारी करदा फैसले को वापस ले लिया। एक और वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने अगस्त 2018 में साले अत्तालिब की गिरफ्तारी की वजह बगैर बताए उन्हें गिरफ्तार किया था। अरबी 21 के मुताबिक अत्तालिब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियास की हंगामी अदालत और मक्का की बानी कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। इस खबर के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानी हकूक के ग्रुपों और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए अबलाग उनकी सज़ा को इस खुतबे से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने ये अल्फाज अदा किए थे मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से। बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत, ये उन्वान था। बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत, ये उन्वान था। और इस खुतबे के बाद ये कहा जा रहा है कि सऊदी हुक्मरानों को उनकी ये तकरीर, ये खुतबा नागवार गुजरा और उन्हें ये गिरफ्तार 2018 में कर लिया गया था। उस वक्त सऊदी कारकुन याहिया अस्सीनी ने कतर की माली मावनत से चलने वाले अल जजीरा नेट को बताया कि उनके मुल्क के हुकाम उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो मुस्तकबिल में, अब आप गौर से सुनिएगा, मुमकिना तौर पर हुकूमत और मकबूलियत के हामिल अफराद पर सवाल उठा सकते हैं। आपके इल्म में है कि इस वक्त जो शाही ख़ानदान
سعودی عرب کے اندر حکمران ہیں ان کا 2030 کے حوالے سے ایک ویژن ہے جس میں وہ مذہبی اقدار، روایات اور اصولوں کے جو معاملات تھے، قانون سازی تھی، اس کو کم کر رہے ہیں اور وہاں پر لبرلزم کا فروغ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اور تفصیلات بتاتا ہوں۔ سعودی عرب کی قطر کے ساتھ 2017 میں پیدا ہونے والی کشیدگی سے سعودی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ٹی وی چینل الجزیرہ نیٹ ورک کے مطابق سابق امام کعبہ نے گرفتاری سے قبل ایک خطبے میں جابر اور مطلق العنان حکمرانوں کے خلاف خطبہ دیا تھا، تاہم انہوں نے سعودی شاہی خاندان کے نام لینے سے اجتناب کیا تھا۔ اب گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک میں متعدد اسلامی علماء کو ایک انتہائی قدامت پسند مذہبی سوچ رکھنے کی وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا اور بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو سعودی ولی محمد بن سلمان کی جو لبرلزم کی جو مہم ہے اور اقتصادی اور سماجی اصلاحات کے لیے ان کا جو ویژن 2030 ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان ساری گرفتاریوں کے پیچھے وہ لوگ جو اس ویژن کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، تو جو موجودہ حکمران ہیں وہ ایک ایک کر کے انہیں نہ صرف گرفتار کر رہے ہیں بلکہ انہیں سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے اس کے بعد؟ ٹویٹر پر 10 لاکھ فالوورز کے ساتھ ترکی الشہوب نے خود کو انسداد بدعنوانی کا صحافی قرار دیتے ہیں اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ الطالب کے برے کام اور اس کے مجرموں کے خلاف خطبات کی وجہ سے سعودی عدالتوں نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہے جو سعودی عرب کے اندر چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ تبدیل کی جا رہی ہیں اور اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی، ایک سٹوری ہے، یہ بھی جاری کی ہے بی بی سی نے اور بتایا کہ مذہبی پولیس کے اختیارات میں کمی کی گئی، عوامی تہذیب کا قانون بھی منظور کیا گیا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا اس سٹوری کے اندر کہ سعودی عرب نے ملک کو روشن خیالی کی راہ پر لانے کی مہم میں سخت گیر مذہبی پولیس کے اختیارات میں بڑے پیمانے پر کمی کی تھی، لیکن اب ایک متوقع عوامی تہذیب کے قانون لانے سے ایک بار پھر ملک کے معتدل حلقوں میں خدشات بڑھ چکے ہیں۔ اس خبر کے اندر بھی بیسیکلی یہ بتایا گیا، جو بی بی سی کی رپورٹ تھی، کہ جو سعودی عرب ہے اس کے جو موجودہ حکمران ہیں وہ ایک ویژن رکھتے ہیں 2030، اور اس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو رجعت پسندی، جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت گیر اسلام کا معاملہ ہے اور ان کو ختم کر کے ایک سعودی عرب کو ایک لبرل ملک کی طرف لے جایا جائے، تو اس سلسلے میں ماضی کے اندر بے شمار ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن پر جو باقی دنیا ہے، عرب دنیا ہو یا باقی مسلم دنیا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ اب نچلی عدالت نے صالح الطالب کو، جو کہ خود جج بھی رہے ہیں ان عدالتوں کے، بری کر دیا تھا، لیکن اب جو بالا عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں، انہوں نے 10 سال ان کی سزا رکھی ہے اور سنا دی گئی ہے، اور ان کو لگتا بظاہر یہی ہے کہ جو موجودہ سعودی حکمران ہیں ان کے خلاف خطبہ دینے پر، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے جو قوانین ہیں وہاں پر جو مساجد ہوں یا خانہ کعبہ ہو، وہاں پر کوئی بھی خطبہ وہاں کے جو حکمران طبقہ ہے اس کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ پروردگار جو عرب دنیا ہے اس کے معاملات کے اوپر آسانی کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دجال آئے گا اور قیامت برپا ہوگی تو اس میں جو سب سے پہلے کہا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ ہلاکت میں پڑیں گے اور عربوں پہ سخت وقت آئے گا، اور اس کے حوالے سے یہودیوں کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث ملتی ہیں کہ جو عرب دنیا ہے وہ دنیا سے لگاؤ لگائے گی اور وہاں پر اونچی اونچی عمارتیں بنے گی، اور پھر یہودیوں سے جو ان کے تعلقات قائم ہوں گے، تو ایک ایک دیکھی جائے تو چیز وہ نشانی یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ پروردگار اس پورے معاملے کے اندر مسلمانوں کے اوپر آسانی پیدا فرمائے، اور جو خاص کر یہ جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے عرب دنیا کے اندر لبرلزم کا جو پرچار کرنے کے لیے جو کمپینز ہے،
اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک دجالی فتنہ ہے جس کا آغاز مختلف شکلوں میں ہو چکا ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ جو امت مسلمہ ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن خاص کر اس کا جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ عرب دنیا ہے، چونکہ عرب کے اندر مسلمانوں کا خانہ کعبہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اور تمام تر جو مذہبی معاملات اور ایک سمبولک جو اگر کوئی جو عبادت گاہیں ہیں ہمارے مسلمانوں کی، وہ تمام کی تمام عرب دنیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان کا ٹارگیٹ مسلم امہ سے پہلے یہ وہ خطے ہیں جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے جو مسلمان ہیں، ہم سب کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔